جی آپ اپنے سوال ٹائپ کرنا شروع کر دیں اگر کوئی سوال ہیں تو۔ حدیث پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لے، تاکہ وہ معاف کر دے رات کو، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب جنگل کی زمین میں تمہاری اونٹنی بھاگ جائے جس پر تمہارے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، وہ اس کے مل چل رہی ہے ابھی یہ نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے شاید کوئی۔ جب جنگل کی زمین میں تمہاری اونٹنی بھاگ جائے جس پر تمہارے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں سر رکھ کر سو جائے، وہ اس مایوسی کی حالت میں ہو کہ اچانک وہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ وہ خوشی میں اتنا آ گیا نا، مطلب اللہ کو توبہ کرنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گئے ہیں کسی جنگل میں اور آپ کی یا صحرا میں ڈیزرٹ میں آپ کی اونٹنی پر سارا سامان لدا ہوا، کھانا پینا سارا راشن اسی پہ تھا، لباس سب اسی پہ تھا، اور وہی گم ہو گئی تو کتنی تکلیف ہوگی آپ، اور پھر جب واپس آ جائے تو کتنی خوشی ہوگی آپ۔ تو ایسے ہی اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے سے، جو انسان توبہ کر لیتا ہے۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی میں کیا کہا، اونٹنی کو واپس لے تو لفظ الٹا بول دیا اس نے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے الٹ بات نکل جائے۔ تو حضور نے یہ مثال دی کہ اتنی خوشی ہو کہ بات الٹی نکل جاتی۔ تو بہرحال حدیث مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہ، میرے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حساب اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر وہ ویڈیو کھول لو نا، ہاں میں ابھی میرے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حساب اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر انسان تسلسل کے ساتھ ساری عمر اس کا شکر ادا کرتا رہے اور بغیر انقطاع کے اس کی عبادت کرتا رہے، تب بھی اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور شکر ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ سو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے نادم اور شرمسار رہیں۔ وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکے اور وہ اپنے آپ کو خطا کار اور گنہگار سمجھتے رہیں۔ اور حدیث میں جو ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو وہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ اس کا معنی ہے کہ اگر خود کو گنہگار نہ سمجھو تو وہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو خود کو گنہگار سمجھیں گے اور توبہ کریں گے، اور وہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے گا۔ اور اس کی توجیہ کے اعتبار سے اس حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ آپ اپنے سوال ٹائپ کر رہے ہیں؟ جی شیطان اللہ کے نیک بندوں سے گناہ کرا کر بھی ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ شیطان جب اللہ کے کسی بندے کے دل میں کسی گناہ کی ترغیب پیدا کر کے اس کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، یعنی شیطان
کہ میں نے اس بندے کو اللہ کے قرب کے راستے سے دور کر دیا ہے، لیکن در حقیقت اس بندے کی لغزش، غلطی اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے۔ کی غلطی ہے، کیا گناہ ہے، مل رہا درجہ ہے۔ اب گناہ کرنے سے بھی درجے ملتے ہیں، گناہ کرنے سے نہیں مل رہا، اس گناہ پر شرمندہ ہونے سے اور توبہ کرنے سے درجہ مل رہا۔ لیکن در حقیقت اس بندے کی لغزش اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے وہ بندہ غمگین ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے وہ اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر خوش تھا اور اپنی اطاعت اور ریاضت پر نازاں تھا، تو اپنی نیکیوں پر ناز اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ پہلے فخر ہوتا نا، 10 گھنٹے ذکر کرتا ہوں، اتنا مراقبہ کرتا ہوں، اتنا درود پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ گناہ ہوتا ہے تو سر جھک جاتا ہے، پہلے سر اٹھا ہوا ہوتا، پھر وہ شرمندہ ہوتا، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے اور پھر درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر خوش تھا اور اپنی اطاعت اور ریاضت پر نازاں تھا، تو اپنی نیکیوں پر ناز اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ ندامت اور پچھتاوے سے اس کا خوشی سے اٹھا ہوا سر جھک جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اشک ندامت بہاتا ہے اور بے اختیار صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو خطا کار اور مجرم قرار دیتا ہے۔ سو جب وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان گناہ کرانے کے بعد بھی ناکام اور ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، پہلے تو گناہ کرا نہیں سکا اور گناہ کرا لیا، تو اس کے بعد وہ اتنا شرمندہ ہوا، وہ اتنا رویا، اس نے اتنی توبہ کی کہ شیطان پریشان ہو گیا کہ مت کر اتنی توبہ، تیرا تو درجہ مزید بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اس گناہ پر بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی اس لغزش کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہر چیز میں بے شمار حکمتیں ہیں اللہ کی۔ حدیث میں ہے، مالک بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کرو۔ اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب کسی گناہ کو صادر کرا لیتا ہے تو یہ سوچ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگ ان کو کس قدر نیک گمان کرتے ہیں اور وہ یہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور ان کی جلوت اور خلوت میں کس قدر تضاد ہے نا؟ وہ کسی ولی سے گناہ ہو گیا یا کسی عالم سے گناہ ہو گیا، اس نے کہا میں لوگوں کو تو واضح نصیحت کرتا ہوں اور خود یہ گناہ کر لیا، یعنی لوگوں کے سامنے تو میں نیک بنا رہتا ہوں اور تنہائی میں نے یہ کیا کر دیا، وہ کتنا شرمندہ ہوگا۔ یہی شرمندگی اس کا درجہ بلند کر رہی ہے۔ پہلے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہو گیا تو تب کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب کسی گناہ کو صادر کرا لیتا ہے تو یہ سوچ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگ ان کو کس قدر نیک گمان کرتے ہیں اور وہ یہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور ان کی جلوت اور خلوت میں کس قدر تضاد ہے، اور وہ بے اختیار پھر وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو شعر لکھا کہ وہ بے اختیار یہ شعر پڑھتے ہیں، وہ میں شعر نہیں پڑھ رہا۔ اور جن آیات اور احادیث میں گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کر کے خوف خدا سے روتے ہیں اور اپنے متقدین کے سامنے سر اٹھانے سے، چلنے سے گریز کرتے ہیں۔ سو ان کے دلوں کا ٹوٹنا اور ارتکاب معصیت پر ان کا رنج اور افسوس کرنا ان کے درجات میں اور زیادہ بلندی کا باعث ہوتا ہے، اور شیطان ان سے گناہ کا صدور کرا کر بھی خائب و خاسر یعنی ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ ان آیات کے مصداق ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ ایمان والو،
ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائے۔ ہوا دل خوف زدہ؟ میرا تو نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے میری یہ نشانی نہیں ہے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرا تو نہیں ہو رہا یار، مطلب ایمان والا نہیں ہوا ہے۔ تو چیک کرنا چاہیے ہم ساروں کو کہ ہمارا دل خوف زدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری جو کہتے ہیں کیا ہے؟ خوف خدا ہے نا۔ جس کو جتنا علم ہے اس کا اتنا زیادہ تقویٰ